تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں، استغفر اللہ علی ذالک۔ اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے ابھارا۔ جو زر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے، چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنا ہی تھا، چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے۔ مختلف ویب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزائی آج بھی سرگرم عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا، پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دیا۔ پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے۔ پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا، یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں۔ جب بھٹو کا دور آیا 74 کے اندر، نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور غوب و زود کیا، ان کو مارا، زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ۔ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے، قرارداد پیش کی، اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت۔ علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے۔ اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے۔ اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید